بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ قاضی منیر گلزار کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کے دروازے پر بیٹھی ایک نوجوان لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی منیر گلزار حیران و پریشان ہو گیا کہ نوجوان لڑکی کا اس طرح رونا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ قاضی منیر گلزار نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان لڑکی کی طرف کر دیا اور جب حویلی کے قریب گیا تو قاضی منیر گلزار کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے رونے میں کمی کر دی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ قاضی منیر گلزار ایک انتہائی ذہین اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے رونے کے بارے میں نہ ہی پوچھئے تو بہتر رہے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر قاضی منیر گلزار اور پریشانی میں گر گیا۔ قاضی منیر گلزار نے اس نوجوان لڑکی سے دوبارہ پوچھا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرا شوہر گاؤں کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے نامرد ہو گیا ہے اور مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا جو ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور آپ ہی بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نامرد شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو۔ قاضی منیر گلزار صاحب نے اس نوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا، میں اس دن اس مقدمے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ لڑکی نے قاضی صاحب کے جب یہ الفاظ سنے تو خاموشی سے چلی گئی۔ قاضی منیر گلزار بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی عجیب صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ مقررہ وقت پر وہ لڑکی اور اس کا شوہر قاضی منیر گلزار کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی منیر گلزار نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ تمہاری بیوی یہ الزام لگا رہی ہے کہ تم نامرد ہو اور تم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے اس نہج پر پہنچ چکے ہو کہ اب تم اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتے، اگر تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے تو تم نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ تم نے پہلے اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ جب اس لڑکی کے شوہر نے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے تو کبھی دوسرا۔ ہمت کر کے اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی ہے اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑکی کے شوہر کا بیان سن کر قاضی منیر گلزار کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد قاضی منیر گلزار نے کہا، ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ دونوں نے کہا، آپ اپنی شرط بتاؤ۔ تو قاضی منیر گلزار نے کہا کہ آج کی رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ قاضی منیر گلزار نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی۔ لڑکی کو مجبوراً قاضی کی شرط ماننی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے تو قاضی منیر گلزار نے شاہی حکیم کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا معائنہ کرو۔ جب حکیم صاحب کی دائی بیوی نے معائنہ کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب کنواری نہیں رہی، اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ قاضی منیر گلزار نے جیسے ہی سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بد کردار ہو یا تمہارے شوہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے؟ لڑکی کا شرم سے سر جھک گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رات جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے تو میری بیوی اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت شروع کر دی، اور اب بھی میری بیوی اپنی بات میں ساکت ہے۔ قاضی منیر گلزار نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے سر جھکائے ہاں میں جواب دیا۔ قاضی منیر گلزار نے کہا، اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا اور اپنے شوہر پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگایا؟ تم جانتی ہو کہ جب ایسا الزام کسی مرد پر لگایا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا
کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبرا جاتا ہے، کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میرے والدین نے زبردستی شادی کرائی تھی، میں اس لیے اس کے قریب کبھی نہیں گئی تھی۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر قاضی منیر گلزار نے کہا، اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، قاضی صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دیا، جسے میں خود سے دور کر رہی تھی، کیونکہ اب جب میں اس کے قریب آ چکی ہوں تو میں اس دنیا کے باقی تمام مردوں کے لیے حرام ہوں، اور میں اپنی زندگی اسی شخص کے ساتھ گزاروں گی، کیونکہ اب میں نے اس کا حیا اور اس نے میرا حیا دیکھ لیا ہے، اور میں نے جو آپ سے کہا میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اپنے شوہر سے بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا، اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ کہ ایک گاؤں میں دو زمیندار گھرانوں کی شادی آپس میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ایک مہینے بعد ہی دلہن لاپتہ ہو گئی، جو کہ دولہے کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی اسے نامرد کہتا۔ بگن گرے وال سنگھ، جو کہ مقامی ضلع اور گاؤں کا تھانے دار، کہتا ہے، ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے ایک مہینہ بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے، ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خامد، ایک خاوند کا باپ اور لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال زمیندار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کے ٹکر کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا، لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے، صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی، جس کا نام عابدہ اور اس کے شوہر کا نام مظہر ہے، ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے عابدہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوہتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوڑی کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو عابدہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا، لیکن عابدہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال گزرا کہ وہ کہیں پیشاب کرنے فصلوں میں گئی ہوگی، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ وہ بتا کر جاتی ہے۔ پھر سورج نکل آیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ عابدہ کا میکا گاؤں 3 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا، انہوں نے کہا عابدہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر عابدہ کو ڈھونڈے۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ سارا دن انہوں نے عابدہ کے انتظار میں گزار دیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ رات کو عابدہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے، لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو 1 مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک، پسا ہوا 1 انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا، جس میں سب سے مہنگی ایک کالے بکرے کی سری تھی۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ عابدہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو وہ پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ عابدہ کے باپ نے پیر کو ایک جرمن نسل کا گھوڑا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے عابدہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا، اے بے وقوفو،
पुलिस को बताओ, ये पीर लोग लड़कियां अगवा तो कर सकते हैं मगर अगवा हो जाने वाली लड़की वापस नहीं ला सकते। सिख ने इनकी अकल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने इनसे पूछा, क्या लड़की घर से कुछ लेकर गई है, कोई जेवर या रुपया पैसा वगैरह? सुसर ने कहा, वो कुछ भी लेकर नहीं गई, हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसको किसी ने अगवा किया है। मैंने पूछा, आपके किसी के साथ कोई भी किसी किस्म की दुश्मनी है? सुसर ने कहा, नहीं जी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैंने अब्दा के खावंद से कहा, तुम बताओ, तुम सोए थे, मरे हुए तो नहीं थे? अगवाकारों ने जब लड़की को उठाया होगा तो लड़की ने जरा सी आवाज़ तो निकाली होगी, कोई शोर तो पैदा हुआ होगा। वो जिंदा सलामत एक लड़की थी, कोई लकड़ी तो नहीं थी कि कोई आया और उठा कर ले गया। खामद ने कहा, मुझको कुछ पता नहीं कि वो किस तरह कहाँ गई। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम सबको ये बता दूं कि लड़की अगवा नहीं हुई, वो खुद गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि लड़की का चाल चलन कैसा था तो तुम सब यही कहोगे कि वो पाक साफ लड़की थी। अब तुम बताओ, तुम में से सच कौन बोलेगा? मैंने तीनों की तरफ देखा लेकिन किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। फिर आबदा का ससुर बोला, जनाब, हम तो यही कहेंगे कि लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल चुपचाप सी लड़की थी। आप बेशक किसी और से पूछ लें, इन्होंने 2 दिन ज़ाय कर दिए थे, इसलिए ये मालूम करना नामुमकिन हो गया था कि लड़की खुद गई है या उठाई गई है। मैंने आबदा के ससुर से कहा, तुमने अपने पीर को बताया नहीं कि लड़की शाम तक वापस नहीं आई? आबदा के ससुर ने कहा, बताया था। पीर जी कहते हैं कि लड़की पर बड़े ही सख्त तावीज़ किए गए हैं, वापस आ जाएगी मगर बहुत दिन लग जाएंगे। मैं आबदा के ससुर खामिद और बाप के साथ आबदा के ससुराल चला गया। घर के अंदर बरामदे में वो जगह देखी जहाँ लड़की सोई हुई थी। इसके खामद की चारपाई इसकी चारपाई के साथ मिली हुई थी। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई इधर से अंदर नहीं आ सकता था, छत की तरफ से भी आना मुश्किल था। मैंने मकान को बड़ी अच्छी तरह देखा और मुझको यही एक बात समझ में आती थी कि लड़की खुद गई है। एक शक और भी मेरे दिमाग में आया कि लड़की के खामद ने किसी वजह से लड़की को कत्ल कर दिया होगा और लाश कहीं फेंक आया होगा, लेकिन ये शक कुछ कच्चा सा मालूम होता था, क्योंकि अगर लड़की के खामद ने इसको कत्ल किया होता और लाश कहीं फेंक आया होता तो लाश अब तक किसी न किसी को नजर आ ही जाती। अलबत्ता ये हो सकता था कि इसने लाश को कहीं दफन कर दिया हो। आबदा के खामद पर शक इसलिए भी था कि वो बिल्कुल चुप था, इसका बाप ही बोलता था, हर सवाल का जवाब भी वही दे रहा था। आबदा के ससुर ने मुझको कहा, जनाब, मेरे नाकस दिमाग में एक बात आ रही है, वो ये कि लड़की अगर खुद जाती तो पैसे और जेवर भी ज़रूर साथ लेके जाती। मैंने कहा, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ, हो सकता है कि लड़की का जराना किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसको रुपए पैसे की ज़रूरत ना हो। मैंने आबदा के खामद को अलग करके कहा कि वो खुद मुझको बताएगा या मैं पहले दूसरों से पूछूं कि ये क्या मामला है। इसने जो जवाब दिया इससे मेरी तसल्ली ना हुई बल्कि शक और गहरा हो गया। काफ़ी अरसे तक जब लड़की के बारे में कुछ पता ना चल सका तो लड़की के शौहर समेत तमाम घर वाले मायूस हो गए। वो मायूस इसलिए थे कि पुलिस भी लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम हुई थी, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस की कार्रवाई नाकाम हो। पीर साहब ने कई दिनों तक चिल्ला काटा मगर वो भी मालूम ना कर सका कि लड़की कहाँ गई। न किसी से इस खानदान की दुश्मनी थी, न ही इज्जत का कोई मामला था। मजर जो कि दुल्हन का घर वाला था एक शरीफ लड़का था। घर की मुलाजमा दुल्हन के कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक उसे बेड के नीचे से दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां नजर आईं। मुलाजमा ने दुल्हन की सास से कहा कि मैं दुल्हन को तलाश करने में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दुल्हन बाजियाब हो सकेगी। सिर्फ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। तमाम घर वालों ने मुलाजमा से कहा कि बताओ तुम चूड़ियों की मदद से कैसे दुल्हन का सुराग लगा सकती हो। मुलाजमा ने टूटी हुई चूड़ियों को एक बर्तन में डाला और फिर इस बर्तन को आग पर गर्म किया। सब घर वाले मुलाजमा को बड़े गौर से देख रहे थे। पानी गर्म करने के बाद मुलाजमा ने देखा कि चूड़ियाँ बर्तन की तह में रह गईं, जबकि नीला रंग पानी पर तैरने लगा। मुलाजमा ने कहा कि चूड़ियाँ सुर्ख रंग की हैं जबकि पानी पर नीला रंग तैर रहा है। इससे साबित हुआ है कि लड़की अपनी मर्जी से घर से फरार नहीं हुई बल्कि कोई ज़बरदस्ती लड़की को यहाँ से ले गया है। इस हालत में ज़बरदस्ती ले गया कि उसके हाथों पर नीला रंग मौजूद था।
اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑا، جس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ مظہر کے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں رنگ ساز جو گاؤں کی مسجد کی رنگ سازی کر رہا تھا وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہے، ہو سکتا ہے اس کا میری بیوی کے اغوا سے کوئی تعلق ہو۔ وہ دوبارہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس رنگ ساز کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اس رنگ ساز کے گھر چھاپا مارا تو وہ گھر سے بھی کافی عرصے سے غائب تھا۔ اب پولیس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ جس دن سے مظہر کی دلہن غائب تھی اس دن سے ہی یہ رنگ ساز بھی غائب تھا۔ اس رنگ ساز کے شاگرد نے بتایا کہ استاد کا دوسرا گھر بٹھنڈا میں ہے۔ اس جگہ پر پولیس نے اچانک چھاپا مارا اور رنگ ساز کو پکڑ لیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ کیا گیا تو اس نے لڑکی کا ٹھکانہ بتایا جہاں اس نے مظہر کی بیوی کو چھپا رکھا تھا۔ بھوکی پیاسی لڑکی کال کوٹڑی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اگر مزید کچھ گھنٹے یا دن دیر ہو جاتی تو جان سے چلی جاتی۔ رنگ ساز سے پوچھا گیا کہ تم نے مظہر کی بیوی کو اغوا کیوں کیا، جس پر اس نے بتایا کہ میں نے مظہر کی حویلی میں رنگ سازی کی تھی۔ 1 مہینے تک کام جاری رہا، مگر اس نے مجھے آدھی اجرت دی تھی، باقی پیسے مانگے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائیں وہ الگ، اور حق پر ہوتے ہوئے محنت مزدوری کے پیسے مانگنے کی وجہ سے سارے گاؤں کے سامنے میں شرمندہ ہو گیا۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مظہر کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ رنگ ساز کو پولیس پکڑ کر لے گئی، جبکہ مظہر نے باقی کی رقم رنگ ساز کے والد کو ادا کی۔ رنگ ساز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رنگ ساز اس حد تک قدم بڑھائے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے رنگ ساز کو جیل سے رہا کروایا اور آئندہ لین دین کے معاملے میں کسی سے زیادتی نہ کی۔ میرا آپ سب کو مفت میں قیمتی مشورہ ہے کہ بندوں کا آپس کا لین دین ہمیشہ خوش اسلوبی سے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد میں کسی پر رعایت نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق العباد کی دنیا اور آخرت دونوں میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی سزا و جزا دنیا نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گی۔